اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچئے دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو روزے دار کا دل ایک عجیب سا سکون اور امید کے ساتھ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے صرف جسم کی پیاس بجھانے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی قربت اور رحمت کا بھی لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور شکر کے جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ روزے دار کو احساس کراتا ہے کہ ہر عمل اللہ کے نزدیک ایک اہم اور واضح مقام رکھتا ہے۔ جب پانی کی ٹھنڈی بوند یا کھانے کا نوالا جسم کی پیاس بجھاتا ہے، اسے سیراب کرتا ہے، تو دل میں ایک نرالا سا سکون اور روحانی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سکون بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی راحت اللہ کی رضا اور صرف قربت میں ہے۔ یہاں اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ دل کی پاکیزگی، زبان کی احتیاط اور روحانی بندگی کا ذریعہ ہے۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس اس بات کی بھی ترغیب دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو عام دنوں میں بھوک اور پیاس کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بھوک اور پیاس کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، ان سے ہمدردی پیدا ہو۔ یہ لمحہ ہمیں یہ بھی باور کراتا ہے کہ رمضان ہمیں صرف صبر اور قربت کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کی بھوک اور تکلیف کے لیے، ہمدردی پیدا کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک روزے کے علاوہ سب خوشبوؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات کہ اللہ روزے دار کے صبر، نیت اور قربانی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ افطار کے ہر لمحے جب ہم پہلا نوالا کھاتے ہیں یا پانی کا پہلا گھونٹ لیتے ہیں، تو یہ لمحہ ہر عمل، ہر جذبے کے ساتھ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ یہ افطار کا وقت روزے دار کے لیے رحمت اور سکون کا وقت ہے۔ روزہ ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہر نعمت کے لیے شکر اور عمل کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ناظرین، یہ جو افطار والا لمحہ ہوتا ہے نا، یہ صرف بھوک ختم کرنے کا نہیں ہوتا، یہ دل کی تسکین، روح کی تازگی اور اللہ کے قریب ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہر نوالا، ہر گھونٹ ہمیں یہ بھی باور کراتا ہے کہ نعمتوں کی اصل قدر صبر اور شکر کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، اور یہ سارے لمحات اللہ کی قربت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے قیمتی بندوں میں ہم شمار کیے جائیں۔
جب روزے دار افطار کرتا ہے نا تو ہر نوالے کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہے، اور وہ اقرار کیا کرتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری بھوک بھی تیرے لیے تھی، میرا صبر بھی تیرے لیے ہے، اور یہ نوالا بھی تیری اجازت سے۔ ہر افطار کی گھڑی ایک نئی نعمت ہے، ہر دن کی بھوک ایک نئی بصیرت، ہر لمحے کا صبر ایک نئی خوشی کی شروعات ہے۔ آئیے ہم مل کر عہد کریں کہ رمضان المبارک میں ہم صرف پیٹ کا نہیں بلکہ دل، روح، زبان اور معاشرتی ہمدردی کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ ہر افطار کے لمحے میں اللہ کی قربت، سکون اور دوسروں کے دکھ کا احساس بھی محسوس ہو، اور ہر نوالا اور ہر گھونٹ ہمیں یاد دلاتا رہے کہ بندگی کا اصل مزہ صرف صبر اور شکر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکت سمیٹنے والا افطار اور سحر کے ہر لمحے کو اپنی مغفرت اور قربت کا سبب بنانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ملتے ہیں کل ایک اور نئے موضوع اور گفتگو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔